بات کریں گے کچھ سیاسی ماحول پر، اور اس وقت جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی میدان جو ہے وہ گرم ہوا ہے، اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے بتایا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو آئندہ دنوں میں دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہے۔ خیبر پختونخوا کے ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ خطرہ جماعت علماء اسلام JUIF کو ہے، اور اس کے بعد اگر urdunews.com پر بھی ایک اس حوالے سے رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور اس کے مطابق مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی بھی خطرے کی زد میں ہے۔ اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ صوبے میں رواں برس جنوری سے نومبر تک دہشت گردی کے 738 واقعات ہوئے ہیں، جن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 239 اہلکار جبکہ 653 زخمی ہوئے ہیں، اور 239 جو ہیں وہ کہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان حملوں میں 121 شہریوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے اور 305 جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں مجموعی طور پر ہونے والے 246 حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وابستہ 65 اہلکار ہلاک اور 164 زخمی ہوئے ہیں۔ اور اگر بات کریں اس دورانیے میں شہریوں کی، تو 24 شہری دہشت گردوں کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ جو زخمی ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ اب یہ تفصیلات جو ہیں یہ 22 نومبر کو صوبائی انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی PICC کے اجلاس میں سامنے لائی گئی ہیں، اور بعد میں انہیں پشاور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوئی ہمارا اپنا اعداد و شمار نہیں ہے، یہ پراپر مطلب جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس حوالے سے جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور یہ رپورٹس تخلیق کر رہے ہیں، ان کی یہ رپورٹس ہیں۔ اور اردو نیوز کو دستیاب پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرائی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کے جو ممبران ہیں، سیاستدانوں کو بھی بھتے کے مطالبے پر مبنی فون کالز موصول ہو سکتی ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ دہشت گردی ایک سیپریٹ ڈویژن ہے اس حوالے سے، اور یہ جو ایک نیا معاملہ ہے کہ جو بزنس مینز ہیں اور جو پولیٹیکل ممبرز ہیں ان کو بھتے کے لیے بھی کالز ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بات کریں، اگر تحریک انصاف PTI کو اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کے تاثر کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان TTP اور دیگر دہشت گرد گروہ حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سیاسی جماعتوں کو اپنے جلسوں، ریلیوں اور دیگر سرگرمیوں کے دوران حفاظتی اقدامات سے متعلق SOPs بھی جاری کیے ہیں کہ کیا کیا آپ نے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں، آپ کی باؤنڈری لائنز کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے جو لوگ آپ کے جلسوں میں شامل ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور SOPs کے نکات میں جو چیزیں شامل ہیں اس پر بھی بات کریں تو وہ اس میں یہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی حفاظت ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تاہم ضلع مالاکنڈ میں خیبر پختونخوا پولیس اور لیویز اہلکار جو ہیں انہوں نے جلسوں اور میٹنگز کے مقامات کی سیکیورٹی کے ذمے اپنے انڈر لیے ہوئے ہیں، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد ترکزئی خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والی ایسی انتباہی رپورٹس کو برسوں کی روایت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ سجاد ترکزئی نے اردو نیوز کو بتایا کہ محکمہ داخلہ اس سے قبل بھی درجنوں مرتبہ کئی سیاسی جماعتوں کو ایسے تھریٹ سے خبردار کرتا چلا آیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی الیکشن قریب ہوتا ہے تو نامعلوم وجوہات کی بنا پر تھریٹس جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنانے کے خدشے سے متعلق ان کا مزید کہنا تھا کہ کالعدم TTP جو ہے انہوں نے اپنے بیانات میں واضح کہا ہے کہ ان کا ہدف سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ سیکیورٹی کے محکمے ہیں۔ وہ اپنے اقدامات کو جوابی کارروائی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہاں کچھ اور گروپس بھی ہیں جو ایسی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ سجاد ترکزئی کا اس کے مطابق انہوں نے مزید جو اس بارے میں بات کی اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ANP جو ایسی جماعت ہے جو ماضی میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سب سے زیادہ نشانہ بنتی رہی ہے، اور بلور خاندان اور میاں افتخار حسین کے خاندان اس کی بہت بڑی مثال ہے، اس لیے اس جماعت کے لیے تو خطرہ رہتا ہی رہتا ہے۔ اب اس کے علاوہ سجاد ترکزئی صاحب کے مطابق موجودہ حالات میں خیبر پختونخوا میں PTI کے بڑے جلسوں کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کی اعلیٰ قیادت یا تو جیلوں میں ہے یا پھر ان کے رہنما جو ہے وہ روپوش ہوئے ہیں، اس وقت وہ منظر عام سے بالکل غائب ہے، تو ان کی سیاسی سرگرمیاں محدود ہیں۔ ابھی چند دن قبل سوات میں PTI کے کارکنوں کا پولیس سے تصادم بھی ہوا ہے، آج کرک میں بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، اور سینئر تجزیہ کار جو محمود جان بابر نے JUI سے متعلق بتایا کہ داعش JUI سے بالکل بھی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہے، یہ ناراضگی ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے جو فتوے ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں JUI کے لوگوں نے افغانستان میں داعش کے خلاف افغان طالبان کی نہ صرف مدد کی تھی بلکہ پاکستان میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ فتوے دیے تھے اور ان کے لیے مشکلات کا پیدا کی گئی تھی۔
اسی وجہ سے جو ہے وہ داعش جو جمعیت علماء اسلام سے بہت زیادہ ناراض ہے، اور کچھ عرصہ قبل باجوڑ میں ہونے والے حملوں کا پس منظر بھی شاید بالکل یقیناً یہی تھا، اور باجوڑ والے واقعات پر مولانا فضل الرحمان کے رد عمل میں بھی بہت زیادہ شدت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ کیوں ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تنظیمیں آپ کے خلاف ہوتی ہیں۔ محمود جان بابر صاحب جو ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ایک بات تو واضح ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جس اسٹیبلشمنٹ نے بات کی تھی اس کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کر رہے تھے، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض حمید کے حق میں نہیں ہے۔ سو جو ٹی ٹی پی ہے یہ سمجھتے ہیں وہ بات چیت چل رہی تھی تو اس نے انہیں کچھ نہ کچھ سپیس مل رہی تھی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اس اسٹیبلشمنٹ کے ماضی سے واپس آئے جو ان ٹی ٹی پی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اور اس لیے وہ ان لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو ان کے خیال میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں، اور وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں نواز شریف صاحب سب سے زیادہ، اور ٹی ٹی پی والے شاید ابھی سے دباؤ ڈال کر آئندہ حکومت سے اپنے لیے کوئی یقین دہانی لینا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی نرمی دیکھی جائے۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ جو اے این پی سے کل عدم ٹی ٹی پی کی ناراضگی اس کے مستقل موقف کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اے این پی کی قیادت نے ٹی ٹی پی جو ہے اس کے خلاف بات بھی کی تھی، اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی انہوں نے ٹی ٹی پی کے تناظر میں ہی بات کی تھی کہ یہ انہیں لائے ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ٹی ٹی پی کا کوئی واضح موقف جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن اس کی چھتری تلے کئی اور گروہ بھی سرگرم ہیں جو اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ شاید رپورٹ میں پی ٹی آئی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ شاید اس جماعت کو نشانہ بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ بنایا جا سکے، اور یہ جو تھریٹس ہیں اور جس طرح سے بتاخوری کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں تو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ ساری پارٹیز کو بہت زیادہ ان پر دھیان دینا ہوگا، اور کیونکہ پارٹی ممبرانز کے علاوہ وہاں پہ جو عام شہری ہیں وہ ان جلسوں میں، ان جو یہ معاملات ہوتے ہیں سارے الیکشن کے جو کمپینز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ سویلینز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بہت زیادہ جو حکومتی ادارے ہیں تحفظ فراہم کرنے والے ان کو بھی دھیان رکھنا پڑے گا، اور جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اپنے کارکنان کو تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔